أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلون عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں وعلیکم السلام علیکم. قرآن آپ سب کو دیکھ کے دل اور خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقے سے دوسرے انسان سے جوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ اتنے خالص ہوتے ہیں، اتنے پاک ہوتے ہیں کہ اس میں دوسرے انسان کے لیے ہمیشہ دعا ہی نکلتی ہے. اور یہ رشتے کئی دفعہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں اور حقیقتاً اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ان کی خیر کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آج انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والا بناتے اور سمجھنے والا بناتے. اور سب سے ضروری چیز جو قرآن کو پڑھنے میں ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، اس کی صرف تلاوت نہیں کریں، بلکہ اس کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لے. جیسے ہماری سانسیں چلتی ہیں ویسے یہ کلام ہمارے دل میں چلے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، کیونکہ اصل امتحان تو عمل سے ہی لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہر دنیا اور آخرت کی مصیبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہم پہ اتنا انعام ہے کہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت اور قرآن پاک کی وہ سورت جس میں 1000 ڈوز ہیں، 1000 ڈونٹس ہیں، جس میں ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا اور بہت کچھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے اپنی نشست کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا خانہ کعبہ یا گھر مثابتاً اجتماع کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وَأَمْنًا اور امن کی جگہ وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من سے مقامی ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلاً نماز کی جگہ وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا اِلَىٰ ابراہیم ابراہیم کو وَإِسْمَاعِیلَ اور اسماعیل کو ان کہ وہ طاہرو پاک رکھیں بیتیا میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آئیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ یہود خانہ کعبہ کی بزرگی اور فضیلت کے قائل نہ تھے۔ آپ یاد رکھیے گا یہ مکی صورت ہے اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہود مدینہ سے۔ یہود خانہ کعبہ کی بزرگی اور فضیلت کے قائل نہ تھے اور حج بیت اللہ کو بھی ایک فضول حرکت جانتے تھے اور کہتے تھے یہ صرف عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ اس کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور نہ حاجیوں اور طواف کرنے والوں کے لیے مقرر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے اس خیال باطل کا رد فرماتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کا موبد اور مرجع خلائق اور مقام امن ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا موبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا۔ یہاں اس آیت کے اس جملے میں البیتہ جس کے لفظی معنی گھر کے ہیں، اس سے مراد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں واقع ہے۔ اس آیت میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی فضیلت کے سلسلے میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں۔ دو امپورٹنٹ الفاظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریے گا، مثابۃ للناس اور امنن۔ مثابۃ للناس کے معنی ہے آدمیوں کے لیے بار بار لوٹنے یا رجوع کرنے کی جگہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا، یعنی لوگوں کی توجہ کا، مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے کے آرزومند رہیں گے۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی خانہ کعبہ دیکھا ہے، جس کو بھی اللہ نے حج اور عمرے کی زیارت نصیب کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں بار بار جانے سے دل ہی نہیں بھرتا۔ ابھی آپ واپس آئے ہی نہیں ہوتے عمرہ یا حج کر کے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہیں ٹھہر جائیں، اس گھر کو بار بار دیکھیں، اس کی زیارت کریں۔ یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر میں اتنی کشش رکھی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ بار بار چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے
اور وہاں پہ جا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اہل ایمان کبھی بھی اس کی زیارت سے سیر نہیں ہوتے، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل میں خانہ کعبہ کا شوق جذبے مقناطیسی کی طرح ڈال دیا ہے، اس لیے لاکھوں آدمی دور دراز سے وہاں پہ جاتے ہیں، اور بیت اللہ ہی کا وصف ہے کہ بار بار حج کرتے ہیں اور دل نہیں بھرتا۔ اور اس چیز کے ہم سب گواہ ہیں، ہر وہ انسان جو خانہ کعبہ جس نے دیکھا، جس کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ جائے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمیں ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بنایا ہم نے خانہ کعبہ یعنی میرا گھر۔ دوسری صفت جو بیت اللہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے وہ ہے وَأَمْنًا، یعنی امن کی جگہ۔ خانہ کعبہ کی عمارت اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو حرم میں داخل ہے، اس میں خون ریزی یا جانوروں کا شکار قطعاً ممنوع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں دستور تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ اور قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا ہے۔ فتح مکہ کے دن صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان فرما دیا تھا۔ الغرض اس درجہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا ہے۔ ہم میں سے سب کو بہت شوق ہے خانہ کعبہ دیکھنے کا، سعودیہ جانے کا، عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، لیکن جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے صرف حج اور عمرے نہیں کرنے ہوتے، اللہ کی عبادات نہیں کرنی ہوتی۔ بہت بڑی ٹیچنگز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جگہ میں نے رکھی ہے جہاں میں لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ بہت رش ہے، بہت رش ہے، بہت رش ہے، تو وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں پہ رش ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ رکھی ہے۔ دوسری بات ہے وہ امن کی جگہ ہے۔ امن سے مراد یہ بھی ہے کہ وہاں پہ قتل نہیں ہوگا، قتال نہیں ہوگا، لیکن امن سے مراد یہ بھی تو ہے کہ انڈیویجولی طور پہ ہم وہاں پہ نہ لڑیں گے، نہ جھگڑیں گے، نہ زبان درازی کریں گے، بلکہ وہاں پہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ رہیں گے اور مخلوق کے خیر خواہ بنیں گے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ نے کسی بادشاہ کے محل میں جانا ہے تو ہم بڑے تیار ہوں گے۔ اسی طرح ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی تیاری کرتے ہیں، نئے سوٹ سلواتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں یہ پہنیں گے، ہم یہ عبایا پہنیں گے، ہم یہ پرفیوم لگائیں گے، ہم بڑی تیاری کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا وہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، تو جب میرے اللہ نے کہہ دیا وہ لوگوں کی جمع ہونے کی وجہ ہے، تو وہاں پہ جا کے رش کے بارے میں کمپلین کرنا، کتنا رش تھا، دھکے پڑ رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں، ایک ایمان والے کرنے کا کام نہیں، بلکہ ہونٹوں کو سی لینا چاہیے ایسی تمام باتوں سے۔ اور دوسری بات، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر قسم کے جھگڑے سے، قتال سے، کسی بھی غلط کام سے منع کیا ہے، تو ہم جیسے غلام، ہم جیسے ناچیز کیا حق رکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے ایک بادشاہ کے دربار میں جا کے اور وہاں پہ جا کے اس کی مخلوق سے ہم جا کے بدتمیزی کریں یا کسی سے کسی بھی قسم کی غلط بات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر میں اسی کو انوائٹ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ہر بندہ تو جا نہیں سکتا بادشاہ کے دربار میں، اور وہاں پہ جانے کا پروٹوکول کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے امن کو قائم کیا جائے، انڈیویجول لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی۔
اگر کوئی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی ایک دم سے آیا، اس نے آپ کی جگہ لے لی، تو اس سے جھگڑنے کے بجائے اگر آپ سکویز ہو کے نماز پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا۔ موسٹلی وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، کوئی آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی آپ پہ پانی گرا دیتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں، دھکے مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سٹیپ ان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان والا کیا ہے، یاد رکھے وہ تو اللہ کے گھر آیا ہے نا، بادشاہ کے دربار میں آیا ہے، وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے اور یہ یاد رکھے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور اس بادشاہ کے جو سب دیکھ رہا ہے، اگر کوئی مجھ سے غلط کرے گا تو وہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اگر میں چپ ہو جاؤں گی، برداشت کر لوں گی، امن کو قائم رکھوں گی، اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ طریقے سے لے کے چلوں گی، تو وہ بھی میرا بادشاہ، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں چنتے تھے، اور جوں جوں دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اور گارا دیتے اور دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان بطور معجزہ پڑ گیا تھا۔ اور اب اگر آپ جا کے جب دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کے شاہ فیصل کے زمانے میں موٹے شیشے کے اندر یہ پتھر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 2 رکعات نماز طواف اس مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جاتی ہیں، جسے طواف کے نفل کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت پتھر ہے۔ جن کو اتفاق ہوا ہے اس کو دیکھنے کا، دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وہ ایک پتھر آیا اللہ کی طرف سے، اس پہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جیسے جیسے دیواریں بلند کرتے جاتے تھے وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر کو ہم نے دیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، لیکن جو غلط چیز وہاں پہ ہو جاتی ہے، اس پتھر سے دعا نہیں مانگنی، اس پتھر سے کسی اور طرح کی عقیدت یا کسی اور طرح کی چیز منسوب نہیں کرنی۔ وہ پتھر ایک معجزہ ہے اللہ کا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام مشکلات کو یاد کرنا ہے، اپنے آپ کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتے ہوئے سمینا و اطاعنا کرنا ہے، یہ تمام باتیں کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کے غلط عقیدے کے ساتھ اس پتھر سے دعا مانگنا یا کسی بھی قسم کے شرکیہ کلمات کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی پاکی کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہود و نصارہ جو حج بیت اللہ کے منکر تھے ان کو یہاں جتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت العتیق کو طواف کرنے والوں اور حج اور عمرے میں آنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھا کرو، یعنی خانہ کعبہ ہر طرح کی نجاست اور گندگی خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس سے پاک صاف رہنا چاہیے۔ ظاہری پاکی صاف رہنے کا تو ہم سب بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن باطنی ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے گھر جا کے بھی وہ لوگوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا یہ کر دے وہ کر دے۔ ہر انسان جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی دوسری مخلوق کا خیر خواہ ہوگا اگر وہ خالص ایمان پہ ہے۔ کوئی انسان کسی سے کتنا ہی برا کیوں نہ کر دے، پھر بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور تمام امت مسلمہ کو جو آنے والی ہے کہ وہاں پہ
اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو پاک صاف رکھو، اور اس میں ظاہری صفائی کا تو خیال ضرور رکھو جو ہم سب رکھتے ہیں، لیکن اپنے باطن کو صاف کرو، اپنے دل میں آئے ہوئے میل کچیل کو وہاں پہ صاف کر کے آنا، اللہ سے مدد مانگ کے آنا کہ کسی نے تمہیں جو گہری چوٹ پہنچائی ہے، جو تم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ اس چوٹ کے درد کو ختم کر دے۔ کسی بھی قسم کا حسد، کوئی بیماری اگر تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز جو تمہیں پتا ہے غلط ہے تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو تم اتنے بڑے بادشاہ کے گھر میں جا رہے ہو، ظاہری صفائی کا تو بہت خیال رکھتے ہو، باطنی صفائی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کعبے کی طہارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی صرف شریعت محمدیہ ہی میں نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ کعبے کی طہارت کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں سوائے عبادت اور بندگی اور خدا پرستی کے دنیاوی مشاغل ناجائز ہیں۔ آج کل کے دور میں اتنا سخت دکھ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کھڑے وہاں سیلفیز بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب میں جا رہی ہوں یا کوئی بھی کام میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو مجھے اس کے پروف کی کیا ضرورت ہے، یا لوگوں کو یہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں وہاں گئی تھی۔ وہ جس کے لیے گئی تھی وہ تو بڑا بادشاہ ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا دنیاوی مشغلہ، کسی بھی قسم کا، حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، وہاں پہ بیٹھ کے ٹھٹے مارنا، وہاں پہ جا کے چیخنا چلانا، سیلفیز لینا، ولاگز بنانا، کسی بھی قسم کا دنیاوی مشغلہ یہ جائز کام نہیں ہے۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کوئی مشرک اور کافر شرک اور کفر کی نجاست باطنی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ اب ایک سیکنڈ ہم رکیں گے اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حج پہ لے کے جا، عمرے پہ لے کے جا، اپنے پیارے گھر کی زیارت کروا، لیکن اس گھر میں جانے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ کس کی تیاری؟ سب سے پہلے اپنے دل میں تقویٰ لے کر آنا ہے، اللہ کا ڈر لے کر آنا ہے، اور کہنا ہے یا اللہ میں تیرے گھر جا رہی ہوں، تو نے اس گھر کو پاک صاف بنایا ہے، وہ تیرا گھر ہے، تو نے لوگوں کے جمع ہونے کی اس کو جگہ بنایا ہے اور اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں وہاں پہ امن و امان قائم رکھوں۔ میری خواہشات، میرا نفس کسی بھی وقت مجھ پہ ایسے غالب نہ آ جائے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، یا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ وہاں پہ امن کا قائم رہنا ضروری ہے۔ تو فساد صرف یہ نہیں ہے کہ گولیاں چلانا، قتال کرنا، بلکہ فساد یہ بھی ہے کہ کسی کا دل اتنا سخت دکھا دینا، اتنے سخت الفاظ سے کہ پورا ٹائم وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہی رہے کہ اس بندہ خدا نے میرے ساتھ کیا ہی کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، وہاں پہ گند نہیں مچانا، وہاں پہ آب زمزم کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور ضائع کرنے کے لیے وہاں پہ بہت سے لوگوں نے پانی گرایا ہوتا ہے جو وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، تمام ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، تمام ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ اعتکاف کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور صرف ظاہری صفائی کا خیال نہیں رکھنا بلکہ اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا کر کے اس گھر سے آنا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کتنا ہی بڑا ظلم کیوں نہ کیا ہو، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو جس نے صاف نہ کیا اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ہمیں دوبارہ اس گھر میں لے کے جائے، ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہ کریں، بلکہ اللہ کی اپنی زبان سے اللہ کا اتنا شکر ادا کریں، اور تمام جو پروٹوکولز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے ان پہ ہم قائم رہیں، اور ان کو بہترین طریقے سے ہم فالو کرنے والے بن جائیں، اور ساتھ لے کے کیا جانا ہے؟ تقویٰ، اور ساتھ لے کے کیا آنا ہے؟ وہ بھی ہے تقویٰ۔
آئیے اگلی آیات دیکھتے ہیں. وَإِذْ اور جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ہاذا بلدن یہ شہر آمنن امن والا ورزق اور روزی دے اہلہو اس کے رہنے والوں کو من سے الثمراتی پھل من جو آمنا ایمان لائے منہم ان سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کا دن. اولا اس نے فرمایا ومن اور جو کفرا اس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ اور اسے نفع دوں گا قلیلاً تھوڑا ثم پھر اضطرُّہ مجبور کروں گا اس کو الہ طرف عذاب النار دوزخ کا عذاب وبئس المصیر اور بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ. آئیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی. سب سے پہلی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ فرمائی کہ اس جنگل بیاباں چٹیل میدان خیر آباد جگہ کو آپ ایسا شہر بنا دیں تاکہ یہاں سکونت میں وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر ہو جائے. اور ہم میں سے جو لوگ بھی وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ کون سی دنیا کی چیز ہے جو ہمیں نہیں ملتی. دوسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری کی آفات سے مامون اور محفوظ ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دعا کی تو خانہ کعبہ کی حرمت کو قائم رکھا جاتا تھا. وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی قتال نہیں ہوتا تھا، اس کے ارد گرد کا ایریا امن والا بنا دیا گیا تھا. تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس جگہ رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر آباد ہو گیا کہ اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرکز بن گیا. اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور مکہ کو ایسا دارالامن بنایا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی کفار مکہ حرم کے اندر خون ریزی نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی پردیسی مکہ سے باہر کسی کو قتل کر کے شہر کے اندر آ جاتا تو کوئی اس سے قصاص نہیں لے سکتا تھا. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے. شریعت اسلامیہ میں مکہ کے چاروں طرف کئی میل تک کی سرزمین حرم میں داخل کر دی گئی ہے کہ نہ اس میں کوئی شکار کھیلے، نہ کوئی کسی کو قتل کرے، نہ وہاں کے درخت کاٹے، نہ گھاس اکھاڑے. تیسری دعا یعنی اہل مکہ کو رزق دینے والی دعا نے قبولیت کی عجیب شان اختیار کی کہ مکہ جیسے خشک ریگستانی مقام میں دور دور سے ہر قسم کی چیز اس شہر میں آتی ہے اور مکہ سے نزدیک طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا گیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور ہر طرح کی سبزی اور ترکاری وغیرہ روز کے روز مکہ میں پہنچتی رہتی ہے. الغرض کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی برکت کا ظہور آج تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلی بات ہے ہم ایسے بنے تو صحیح کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. دوسری بات ہے کبھی بھی
دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے جو دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک اس کو قبول کیے رکھا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عام رازقیت لوگوں پہ کی ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں صرف اہل ایمان کی تخصیص فرمائی، یعنی دعا یہ تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو جو صاحب ایمان ہو ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ علماء مفسرین نے وجہ اس کی یہ لکھی کہ اس سے قبل جیسے کہ گزشتہ آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرا عہد نبوت اور امامت ظالموں یعنی کافروں اور نافرمانوں کو نہیں پہنچے گا، یعنی یہ روحانی نعمت نبوت اور رسالت اقتدار دینی اور امامت صرف صاحب ایمان لوگوں کو ہی دی جائے گی۔ اور اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں قید لگا دی اور کافروں کو شامل نہیں کیا۔ لیکن چونکہ رزق کے مادی اور اس کے روحانی میں فرق ہے، نبوت اور جسمانی پرورش کا سامان جدا جدا چیزیں ہیں۔ روزی اللہ کی شان رزاقیت کے طفیل سب نیک اور بد، کافر اور مومن کو ملتی ہے۔ اس لیے آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، سب کا رازق ہوں، اس لیے مومن کو بھی ثمرات سے رزق دوں گا اور کافر کو بھی جیتے جی رزق دوں گا، لیکن پھر مرنے کے بعد کافر کو لاچار اور بے بس بنا کر کشاں کشاں عذاب نار تک پہنچا دوں گا۔ اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے، یعنی دنیا میں تو کوئی ٹھکانہ اگر ایک طرح برا ہوتا ہے تو کسی دوسری طرح اچھا بھی ہوتا ہے، مگر جہنم تو کفار کے لیے ایسا ٹھکانہ ہوگا جو کسی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہوگا، ہر طرح سے برا ہی برا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس شہر کی عظمت اور بزرگی کو اور بڑھائیں اور وہاں کی برکتوں اور نعمتوں کو اور زیادہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس مقدس اور محترم سرزمین مکہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امن والے شہر کی روزی زندگی میں ہم سب کو نصیب فرمائے اور وہاں کی حاضری اور برکتوں اور نعمتوں سے ہمیں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ آئیے اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیتی خانہ کعبہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو آگے بہت خوبصورت دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا قبول فرما لے ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو، السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا لے، مسلمینی فرما بردار، لقا اپنا، و اور من ذریاتنا اور ہماری اولاد سے، امتن امت، مسلمتن فرما بردار، لقا اپنی، و ارنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک، انتا تو، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم ان سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت اور دانائی کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، انکا بے شک، انتا تو، العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔
اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائیے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا اٹھا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی فرماتے، اور جیسا کہ نیک بندوں کا قاعدہ ہے کہ اپنے اعمال کے غیر مقبول ہونے سے ڈرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے نہایت عجز و انکساری سے دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ ہمارے رب اپنے فضل سے ہماری اس خدمت اور کوشش کو قبول فرما، کیونکہ تو ہماری دعاؤں کا خوب سننے والا اور ہمارے دل کی حالت یعنی نیت کا خوب جاننے والا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی ہم کیوں نہ کر دیں، اس پہ ہمیں ناز نہیں کرنا، بالکل ناز نہیں کرنا اور کہنا کہ میں نے بڑا کام کیا، نہیں نہیں، اللہ کی توفیق تھی جس نے مجھ سے یہ کام کرایا، اس کی رحمت تھی، اس کا میرے پہ فضل تھا، اور وہ کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ اس عمل کو میرے حق میں قبول کرنا، ربنا تقبل منا، اے میرے رب اس کو قبول فرما لینا، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا، میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت کیا تھی، میرے اللہ تو سنتا تھا کہ میں کس لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرے اللہ میں نے جو کام کیا وہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، میرے اللہ اس میں میری کوئی کمال نہیں، میری کوئی بڑائی نہیں، تمام بڑائی تیری ہے جس نے مجھے توفیق دی۔ اس کیفیت کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہر نیک عمل کرنا ہے، اور ہر نیک عمل کے ساتھ دعا کیا کرنی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے پیارے رب قبول فرما لے ہم سے یہ کوشش، یہ کام، یہ توفیق جو تو نے ہمیں دی ہے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلی دعا یہ فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو اپنا مسلم اور حکم بردار بندہ، یعنی ہم کو ہمیشہ اپنی فرما برداری پر قائم رکھنا اور ہمیشہ ہم کو اپنی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ آپ کی مرضی کے خلاف ہم سے کبھی کوئی فعل سرزد نہ ہو۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں، لیکن ایک سوال خود سے کر لیتے ہیں کہ ہم کتنے مسلم ہیں، ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو تعمیر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور ساتھ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرنا، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے کیا دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دینا اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دینا۔ دوسری دعا یہاں یہ فرمائی کہ اے اللہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، یعنی ایسی امت اور ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور نام بھی اس قوم کا مسلم اور مسلمان ہو۔ تو آج جو ہمارا نام مسلمان ہے، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ نے ہمارے حق میں قبول کی، یعنی
صفت بھی اس کی اسلام یعنی اطاعت شوری اور فرما برداری ہو، اور اسی نام یعنی اسلام سے پکاری جائے، یعنی اس دعا میں جس امت کا ذکر ہے وہ بنی اسماعیل ہی میں سے ہے، جس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بننے کا شرف ملا۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے دربار کی حاضری یعنی حج اور طواف وغیرہ کے احکام اور آداب بھی بتا دیجئے۔ نالج کی دعا کی گئی کہ یا اللہ علم عطا کر، ہم نے دعا کر لی کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اسے قبول کر۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ہمیں فرما بردار بنانا اپنے تمام احکامات کا۔ پھر علم کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے حج اور عمرہ کرنا ہے، ہم نے تیری عبادت جیسے بھی کرنی ہے، اس کا علم کیسے ہمیں ہوگا یا اللہ، وہ ہمیں عطا کر۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے دربار کی حاضری یعنی حج اور طواف وغیرہ کے احکام اور آداب بھی بتا دیجئے، تاکہ آداب عبودیت اور آداب دربار میں ہم سے کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تاہم ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم سے اگر آداب دربار میں کوئی کمی ہو جائے اور ہم پر توجہ اور عنایت نہ فرمائی گئی تو ہم بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی، اور انہوں نے کیا مانگی، ان کے پوائنٹس کو ذرا ایک دفعہ دیکھیے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولن، ایک رسول۔ پیچھے انہوں نے اپنے لیے دعا کی کہ ہمیں مسلمان اور فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یعنی میری اولاد میں بھیج ایک رسول ان سے۔ اب وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتکا، وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں۔ کیا پڑھے؟ ان پر تیری آیتیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ کس کی آیتیں؟ قرآن پاک کی آیتیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور انہیں تعلیم دے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تفسیر اور اس کے بہت سے احکامات کے بارے میں صرف ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کو احادیث کی روشنی میں نہیں پڑھتے، ان دونوں کو کمبائن نہیں کرتے، تو اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تعلیم دے۔ کس کی تعلیم دے؟ کتاب کا۔ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور دانائی سکھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سن لی۔ کس کی صورت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو دعا فرمائی اور جس امت مسلمہ کے لیے دعا کی، وہ یہی امت اسلامیہ ہے۔ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ امت مسلمہ ہے جو ہم ہیں۔ اور اس امت مسلمہ میں جس پیغمبر کے مبعوث ہونے کی دعا کی، وہ ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسے رسول ہوئے ہیں، اور بجز ذات گرامی کے مکہ یا اس کے طرف میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس کی بدولت لوگوں نے علم و حکمت اور تزکیہ حاصل کیا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا۔ اور میں اپنے معاملے کی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ ان تمام آیات کا یہ ہے کہ اگر یہود اور نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد ہیں تو آپ کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان پر لازم ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اختیار کریں۔
اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنائے اور ایسا بنا دے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. آئیے اگلی آیات کو دیکھتے ہیں. ومن اور کون یرغبو منہ موڑے ان سے ملتی دین ابراہیم سے اللہ سوائے من جس نے صفیحہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور بے شک استفیناہ ہم نے اسے چن لیا فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہے. اذ جب قال کہا لہو اس کو ربہ اس کا رب اسلم سر جھکا دے قال اس نے کہا اسلمت میں نے سر جھکا دیا لربی رب کے لیے العالمین تمام جہانوں کا. ووصّا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹے و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام. یا بنیا میرے بیٹوں ان اللہ بے شک اللہ استفا چن لیا لکم تمہارے لیے الدینہ دین فلا سو تم تموتن فلا پس تم تموتن ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم اور تم مسلمون مسلمان ہو فرما بردار ہو. آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالح میں ہوں گے. اب اگلی آیات بہت خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کرنے کی وجہ بتا دی. جب ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں. کوئی کوسچن نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا انہوں نے کہا سمینا و اطعنا میں تسلیم کرتا ہوں ہر بات اپنے رب کی. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم کے معنی کیا ہے فرما بردار. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی. انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ریوارڈ دیا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلم اسلام لے آؤ فرما بردار بن جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا ریپلائی تھا؟ اسلم تو میں فرما بردار ہوں. کوئی سوال نہیں, کوئی کوشچن نہیں, کوئی ifs and buts نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ریوارڈ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ان کی دعائیں قبول کی. آج تک ہم ان کو جانتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. درود شریف میں ایک حصہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ڈال دیا. اور پھر ان کی ٹیچنگ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. ہمارے ذہن میں مسلمان سے ایک سیکٹ آف ریلیجن یا ایک گروپ آف پیپل آتا ہے, لیکن مسلم کا مطلب ہے فرما بردار رہنا. تو ان کی ٹیچنگ کیا تھی کہ اسلام یعنی پوری فرما برداری سے تم نے اللہ کی فرما برداری سے اپنی زندگی گزارنی ہے اور موت بھی تمہیں اس حالت میں آئے جب تم مسلمان ہو. حضرت عبداللہ بن سلام نے
جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور اپنے دین کے بڑے بڑے عالم تھے، اپنے 2 بھتیجوں سے جن کا نام سلمہ اور مہاجر تھا یہ فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو کفر کرے گا اس پر خدا کی پھٹکار ہوگی اور وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن مہاجر نے انکار کیا اور وہ نہ مانا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو اور جو دین کی سمجھ سے بالکل کوڑا ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف و فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت اور بزرگی عطا فرمائی اور عہدہ رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آخرت میں بھی ان کو اپنی مخصوص نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی، لہٰذا جو شخص ملت اسلامیہ کا منکر ہے وہ ملت ابراہیمی کا بھی منکر ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہودی تورات کو کہتے تھے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی۔ اور مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کے بتائے ہوئے دین پہ چلتے ہو، تو ان کی تو اتنی کوالٹی تھی کہ ان کو جب بھی کسی کام پہ کہا جاتا تھا کہ اسلام لے آؤ تو وہ کہتے تھے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دی تھی کہ فرما بردار رہنا۔ تو اگر تم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مان رہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی ہو اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو؟ یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی روح کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور مسلک کا اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے ہیں اور آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا اچھے نمبر لے کر آنا، او لیولز میں اے لیولز میں اچھے نمبر لے کر آنا، میٹرک میں اچھے نمبر لے کر آنا، تم نے ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا، تم نے بینکر بننا ہے یا تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تم نے اتنا انڈیپینڈنٹ بننا ہے کہ تمہارے پاس اتنے سے پیسے ہوں، تم نے تو مجھے بھی تو سپورٹ کرنا ہے میرے بڑھاپے میں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے اسی ملت اسلام پر قائم رہے، اور جب اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو اپنے سب بیٹوں کو اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ اور پھر اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم حضرت اسحاق کو مانتے ہیں، ہم حضرت یعقوب کو مانتے ہیں، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہم نے اپنی اولاد کو یہ ٹیچنگز کیوں نہیں دی کہ بیٹا سب سے ضروری چیز ہے تمہاری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تمہارا فوکس، تمہاری پرائیورٹی اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، نہ کہ گریڈز لینا۔ یہ دنیا ضروری ہے، یہ دنیا بہت ضروری ہے میرے بچے، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، لیکن
صرف سروائیول کے لیے، کیونکہ یہ سفر کی جگہ ہے، ہم نے یہاں سے گزر جانا ہے. اصل جو آخرت کا گھر ہے اس میں اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو مسلم کا تو مطلب یہ ہے کہ فرما بردار رہنا اپنے خالق کا، اپنے مالک کا جو بنانے والا ہے. اور یہی ٹیچنگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی تمام اولاد کی، اور یہی ٹیچنگ ہے جو آج ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے تاکہ وہ ایتھیزم کے ٹریپ سے بچ سکے. ہم نے بچوں کو بہت ڈانٹا، نماز نہیں پڑھتا. ہم نے بچوں کو بہت ڈانٹا، روزہ نہیں رکھتا. ہم نے بچوں کو بہت ڈانٹا، یہ چینز پہنتا ہے، اس کے بال بڑے ہیں، یہ موویز دیکھتا ہے، یہ گانے سنتا ہے. یہ سارے کام برے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کے روٹس کو مضبوط کیوں نہیں کیا کہ میرے پیارے بیٹے یا میری پیاری بیٹی، میری اولاد، اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے. اس نے تمہیں بنایا اور تمہیں حفاظت کے لیے میرے پاس بھیج دیا. اللہ سے ہم نے اپنی اولاد کو انٹروڈیوس کیوں نہیں کرایا؟ کیونکہ جب بادشاہ سے انٹروڈکشن ہی نہیں کرایا گیا اور بادشاہ کے رولز بتا دیے گئے تو کوئی بھی فالو نہیں کرے گا. میری جاہلیت کے زمانے میں جب مجھے کوئی کہتا تھا کہ اسلام کو پریکٹس کرو تو میں نہیں مانتی تھی، کیونکہ میرے روٹس مضبوط نہیں کیے گئے تھے. مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنی بڑی ذات ہے. اللہ سے انٹروڈکشن ہی نہیں کرایا گیا تھا. سب سے پہلے اپنی اولاد کے ساتھ ایک نیکی یہ کر دیجئے کہ اللہ سے انٹروڈیوس تو کرائیں. اللہ سے انٹروڈیوس کرائیں. پہلے انٹروڈکشن ہوگا، ایک محبت ڈیولپ ہوگی. اللہ کون ہے یہ آپ کی اولاد جانے گی. پھر اس کے بعد جب رولز آئیں گے تو وہ فالو کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہو جائے گا جب ایک بانڈ بلڈ ہو جائے گا. سمپل ہیومن سائیکالوجی ہے. اگر کسی کو ہم نہیں جانتے، آپ کے گھر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا فلانی آنٹی آ رہی ہیں، آپ ان کو سلام کر لیجیے. اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں، فلانی آنٹی آ رہی ہیں آپ ان کو سلام کریں، تو بچے موسٹلی کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہی نہیں ہیں، یا کرتے بھی ہیں تو ایک بڑے روکھے پھیکے انداز میں. لیکن جن آنٹی کو وہ جانتے ہوتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے وہ ان کی خیر خواہ ہیں، وہ ان کے لیے گفٹس بھی لے کر آ رہی ہیں، وہ ان کو اچھا جانتی بھی ہیں، ان کے بارے میں ان کا اچھا گمان ہے، تو آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتے. بچے آ کے ان سے لپٹتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، خود ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ میرے بچے، میں تو صرف تمہاری کیئر ٹیکر ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں یہ خوبصورت شکل دینے والا، تمہیں اچھے ماں باپ دینے والا، تمہیں یہ گھر دینے والا، تمہیں یہ لیپ ٹاپ، موبائل اور زندگی کی تمام فیسلٹی دینے والا اللہ ہے. اور اللہ نے تم پہ کرم کیا کہ تمہیں مسلم بنایا. تو مسلم کا مطلب ہے فرما برداری. تو میرے پیارے بیٹے اور میری پیاری بیٹی، ذرا فرما بردار ہو کے تو دکھاؤ. یقین جانے پھر کوئی مشکل نہیں ہے نماز پڑھنا، پھر کوئی مشکل نہیں ہے پردہ کرنا، پھر کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی حکم کو ماننا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کتنی پیاری صفت بیان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کے رب نے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت، میں فرما بردار ہوا رب العالمین کے لیے. یہ وہ طریقہ ہے جو میرا اور آپ کا، تمام امت مسلمہ کا ہونا چاہیے. اور آج سے یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو صرف کہنا نہیں ہے، بن کے دکھانا ہے. اور مسلم کا مطلب ہے فرما بردار ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ذات کی حقیقی فرما برداری کی توفیق دے. ہم صرف نام کے مسلمان بن کے نہ رہ جائیں، بلکہ اس لفظ میں کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اس کو سمجھیں اور پھر اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہمیں ایسی نظر دے دے کہ ہم اس کی بادشاہت کو دیکھ سکیں اور ہمارے دل میں وہ ایمان آ جائے کہ ہم کہیں یا اللہ تیرے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو کہ حقیقت ہے. میرا خالق تو ہے، میرا رازق تو ہے، عزت دینے والا تو ہے، ذلت دینے والا تو ہے.
تو جس کو چاہتا ہے سب دنیا دے دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا رہتا ہے، اور اگر جو تیرا فرما بردار نہیں ہوتا تو دنیا بھی لے لیتا ہے اور آخرت بھی لے لیتا ہے۔ اور اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اپنی اولاد کے ہم کیئر ٹیکر ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس کی کر سکتے، لیکن تربیت ایک ماں کا بہت بڑا فرض ہے، جہاں پہ آج کل ہم لیک کر رہے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر آج بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، تو سب سے پہلے خود فرما بردار بنیے، پھر اپنی اولاد کو اپنے پیارے اللہ سے انٹروڈیوس کرائیں اور اس کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت سے ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جہالیت میں کیے گئے تمام کاموں کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ استقامت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے لیے آسانی کرے، اس سفر کو ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے سفر کو ہمارے لیے بہت آسان کر دے۔ پل صراط سے اور پل کنترا سے گزرنا ہمارے لیے اتنا آسان ہو جائے گا جب ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اور ہمیں اس کا فرما بردار ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے والد محترم زاہد محمود کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ عفت نسرین صاحبہ کو لمبی صحت ایمان والی زندگی عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ساس جو کہ میری ساس نہیں ماں کی طرح ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صحت ایمان والی زندگی دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سسر کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے۔ یقین جانے جب رشتے اتنے پیارے ہوتے ہیں نا تو اپنے ماں باپ تو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ بھی بن جاتے ہیں۔ جتنے ہمارے پیارے دنیا سے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بخش دے، سب کو معاف کر دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال کی، اولاد کی، صحت کی اور ہر فتنے کی آزمائش سے بچا لے۔ میرا اللہ، میرا پیارا اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔